فمن زحزح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے جہنم کا کچھ بیان تفصیل کے ساتھ پڑھا، آج ہم مزید اس کے ماحول کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کے اندر کی کیفیات کیا ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اس جہنم سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہے۔ جہنم ایک بہت بڑی بلا ہے، اور پھر جہنم کے اندر بھی کچھ بلائیں ہیں۔ کچھ احادیث جہنم کے کیڑوں اور جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ جہنم کے اندر سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، تو ان کی کیا کیفیات ہوں گی۔ صحیح الترغیب والترہیب میں آتا ہے، عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سانپ موجود ہیں جیسے اونٹوں کی گردنیں ہوں، ان میں سے ایک ایسے ڈستا ہے کہ وہ اس کی گرمی اور جلن 70 سال تک محسوس کرے گا۔ یعنی ایک دفعہ جہنم کے سانپ نے کسی جہنمی کو ڈس لیا تو اس کی جو تکلیف ہے وہ 70 سال ٹھیک نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح کھجوروں کے درختوں کے برابر دانتوں والے بچھو ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان زدناہم عذابا فوق العذاب کے بارے میں روایت ہے کہ فرمایا انہیں مزید بچھوؤں سے واسطہ پڑے گا کہ ان کے دانت لمبے کھجوروں کے درختوں کے برابر ہوں گے اور وہ انسانوں کو وہاں کاٹیں گے۔ جہنمی کیڑے جسموں کو، پہلوؤں کو پکڑ لیں گے اور انسان کی کھال اتار دیں گے۔ یزید بن شجرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں اور ہر کنویں میں سمندر کے ساحل کی طرح ساحل ہے، یعنی باہر کا علاقہ بھی، جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں جیسے کہ بختی اونٹ ہیں، اور اس میں سیاہ خچروں کی طرح کے بچھو ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے خچر جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا، تو سیاہ رنگ کے اتنے بڑے بڑے بچھو ہیں۔ بس جب جہنم والے آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے، یعنی کہ اللہ ہمارا عذاب ہلکا کر دیا جائے، تو کہا جائے گا کہ ساحل کی طرف نکل جاؤ، جیسے وہ آتا نا فی سموم و حمیم۔ تو انہیں یہ کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں سے پکڑ لیں گے، یعنی سائڈ سے اور ہونٹ، لپس، اور اس میں سے ان جگہوں پر جن پر اللہ چاہے گا تو وہ ان سب سے کھال اتار دیں گے۔ بس وہ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آگوں کی طرف لپکیں گے۔ یعنی جہنم میں صرف آگ کا عذاب ہی نہیں، وہاں کھولتے پانی کا عذاب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو بھی ہیں، اور اسی طرح وہاں دھواں بھی ہے کہ جس سے انسان کو کوئی چیز واضح نظر بھی نہیں آئے گی، وَظِلٍّ مِّن یحموم جیسے آتا ہے۔ تو انہیں یہ کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں سے پکڑ لیں گے اور اس میں سے ان جگہوں پر جن پر اللہ چاہے گا تو ان سب کی کھال اتار دیں گے۔ پھر وہ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آگ کی طرف لپکیں گے، یہاں ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایسی جگہ کو کھجائے گا کہ ہڈی نمودار ہو جائے گی، یعنی اتنی خارش کرے گا کہ سارا گوشت ہٹ جائے گا اور ہڈی نکل آئے گی۔ اس سے کہا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، یعنی دنیا میں تو مومنوں کو تکلیف دیتے تھے، اس کے بدلے میں آج تمہیں یہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ جیسے سورۃ المطففین کے آخر میں بھی آتا نا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو جو وہ کیا کرتے تھے دنیا میں مومنوں کے ساتھ، تو قیامت کے دن جہنم میں اسی قسم کا عذاب ان کو بدلے کے طور پر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہنم میں جہنم والوں کی آوازیں اور چیخ پکار ہوگی، ایک شور ہوگا، یعنی دھواں، آگ، گرم پانی اور کیڑے مکوڑے اور بچھو، اور ہر ایک چیخ پکار کر رہا ہوگا، اور وہ چیخوں کی آواز۔ آپ کو اگر کبھی ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا اور کبھی کسی مریض کو وزٹ کرنے کے لیے، تو آپ نے ایسا منظر دیکھا ہوگا
کہ ایک مریض سو رہا ہے تو دوسرا مریض چیخ رہا ہے تو تیسرا کچھ اور پکار رہا ہے، تو ایک وحشتناک سا منظر ہو جاتا ہے. تو جہنم کی اپنی بھی ایک آواز ہے. سورۃ الفرقان میں فرمایا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کے لیے سخت غصے کی اور گدھے کی سی آوازیں سنیں گے. یعنی گدھے کی آواز کتنی مکروہ ہوتی ہے، کتنی ناپسندیدہ ہوتی ہے. تو ابھی وہ جہنم میں گئے نہیں. اذا رأتهم من مکان بعید، یعنی جہنم دور سے جس کو شکار کرنا ہے یا جس کو پکڑنا ہے اس کو دیکھے گی تو اس کی جو آوازیں ہوں گی وہ اس قسم کی سنائی دے رہی ہوں گی. سورۃ الملک میں فرمایا اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کے لیے گدھے کے سے زور سے چیخنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. یعنی سورۃ الملک میں بھی شہیق کا لفظ آتا ہے جو گدھے کے چیخنے کے لیے آتا ہے. اور پھر یہ کہ جہنم ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، غیظ و غضب میں ہوگی. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وہاں وہ اس طرح پھنکاریں گے کہ اس میں اور کوئی آواز سن نہ سکیں گے. یعنی ان کے اپنے سانس کی آواز بہت زیادہ ہوگی اور اسی طرح رونے پیٹنے کی آواز، چیخنے چلانے کی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جہنم میں چنگھاڑنے کی آواز اور چیخنے چلانے کی آواز گدھے کی آوازوں کی مشابہ ہوگی. اور گدھے کے شروع کی آواز کیا ہوتی ہے؟ شہیق، اور آخری ہوتی ہے زفیر. اور یہ انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی. سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. یعنی بڑی مشکل سے اس پہ چڑھا گیا. انہوں نے مجھے کہا اس پہ چڑھو، تو میں نے کہا مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ اس پہ چڑھ سکوں. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے. سو میں نے چڑھنا شروع کر دیا. جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو شدید قسم کی آوازیں سنائی دی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخ پکار ہے. یعنی تکلیف میں ہر انسان چیختا ہے اور وہ تکلیف تو دنیا کی کسی تکلیف سے میچ نہیں کرتی، وہ تو انتہا درجے کی تکلیف ہوگی. تو پھر وہاں کا منظر اور ماحول، سارا ایٹماسفیئر کیسا ہوگا. پھر یہ کہ آپس میں جہنمی ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑیں گے. جیسے جنت والوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کے دلوں سے ہر قسم کا میل کچیل نکال دیا جائے گا، اور اخوانن علی سرر متقابلین، بھائی بھائی بن کے رہیں گے، ایک دوسرے کے سامنے کاؤچز پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی محبتیں ہوں گی آپس میں، کوئی کسی کے ساتھ کسی طرح بھی ناراض نہیں ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا اور نہ وہ آپس میں کوئی کسی سے ناراض ہوگا. یہ جنت کا بہت بڑا حسن ہے. لیکن اس کے برعکس جہنمی ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں جس گھر میں جس جگہ پر بھی لوگ اکٹھے ہوں اور وہ ہر وقت ایک دوسرے کو ہی لان تان کرتے رہیں، برا بھلا کہتے رہیں، مختلف غلطیوں کا قصوروار قرار دیتے رہیں، تو وہ دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے. تو بہرحال وہاں کی گفتگو کے بارے میں سورۃ صاد میں آتا ہے هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا
الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. یہ ہے جزا اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے. جہنم وہ اس میں داخل ہوں گے سو وہ برا بچھونا ہے. یہ ہے سزا سو وہ اسے چکھیں، کھولتا ہوا پانی اور پیپ. اور دوسری اس کی ہم شکل کئی قسمیں. یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھستا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں. وہ کہیں گے بلکہ تم ہو، تمہارے لیے کچھ خوش آمدید نہیں، یعنی ایک دوسرے کو ویلکم نہیں کریں گے، تم ہی اسے ہمارے آگے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے. وہ کہیں گے ہمارے رب جو اس کو ہمارے آگے لایا ہے، یعنی جو سبب بنایا ہمارے جہنم میں گرنے کا، بس تو اسے آگ میں دگنا عذاب زیادہ کر. اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کرتے تھے. کیا ہم نے انہیں مذاق بنائے رکھا یا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئیں؟ بلا شبہ یہ آگ والوں کا آپس میں جھگڑا یقیناً حق ہے. تو اس قسم کی گفتگو وہاں پر ہوگی. دنیا میں جن اہل ایمان کو وہ برا بھلا کہتے تھے وہ تو جنت میں چلے گئے کہ آج ہمیں وہ تو دکھائی نہیں دے رہے، لیکن یہ ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے دنیا میں بڑے خیرخواہ بنے ہوئے تھے وہ وہاں ڈبونے کا باعث بن گئے اور وہ ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کرے گا اور تم میں سے بعض پر لعنت کرے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں. یعنی ایک دوسرے پر لعن طعن، گالی گلوچ، برا بھلا کہنا. جیسی آتے دنیا میں تھی وہ آگے بھی ساتھ گئی. پھر ایک دوسرے کے لیے دگنے عذاب کا مطالبہ. سورۃ الاعراف میں فرمایا قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فرمائے گا ان جماعتوں کے ہمراہ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ. جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنے ساتھ والی کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جس وقت سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے تو ان کی پچھلی جماعت یعنی جو بعد میں آئی اپنی پہلی یعنی جو پہلے سے وہاں موجود تھے ان کے متعلق کہے گی اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سبھی کے لیے دگنا ہے اور لیکن تم نہیں جانتے، کیونکہ جو پیچھے والے تھے انہوں نے اپنے پیچھے والوں کو گمراہ کیا اور یہ گمراہی کا سلسلہ چلتا رہا. جیسے نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا رب اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو پھر یہ آگے نسلوں کو گمراہ کرتے چلے جائیں گے، لیکن تم نہیں جانتے. اور ان کی پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی پھر تمہاری ہم پر کوئی برتری تو نہ ہوئی، تو عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کمایا کرتے تھے. پھر یہ کہ وہ جہنم والے وہاں سے نکلنے کا مطالبہ کریں گے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب
وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ سورۃ یونس میں فرمایا ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ پھر ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہا جائے گا چکھو ہمیشگی کا عذاب، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کمایا کرتے تھے۔ جہنم سے باہر نکلنے کے لیے جہنمی چلائیں گے کہ ہمیں باہر نکالا جائے۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور وہ اس میں چلائیں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے اس کے خلاف جو ہم کیا کرتے تھے۔ تو کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، بس چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی اب تمہیں یہی رہنا ہے، چاہے وہ چیخیں چلائیں، چاہے رونا دھونا ڈالیں، چاہے ایک دوسرے پہ لعنت کریں، کچھ بھی کر لیں، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ پھر وہ جہنم سے چھٹکارے کے لیے مختلف طرح کی باتیں کریں گے۔ سورۃ المومنون میں آتا ہے قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم بدقسمت لوگ تھے اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال لے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ فرمائے گا اسی میں دور رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ وہاں وہ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کر لیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے نکالے نہ جائیں گے۔ سورۃ غافر میں آتا ہے قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، سو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، یعنی ہم مانتے ہیں ہم ہی قصوروار تھے تاکہ ہمیں معافی مل جائے۔ تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ ماننے پر حسرت کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں کوئی نیک عمل کر لیے ہوتے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا اور ہم نے رسول کا کہنا مانا ہوتا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا، یعنی اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی بات مانتے رہے تو انہوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پہ لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ لیکن وہاں ان کی یہ ساری باتیں بیکار جائیں گی، کوئی سنوائی نہ ہوگی۔ پھر وہ جنتیوں سے کھانا پینا مانگیں گے کیونکہ انہیں بھوک لگی ہوگی۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔
اور آگ والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہی ہمیں دے دو۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، نہ تمہیں ٹھنڈا پانی ملے گا اور نہ جنت کا کھانا۔ اور اگر پانی مانگیں گے بھی تو کیسا پانی ہوگا؟ سورۃ الکہف میں فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، برا مشروب ہے اور بری آرام گاہ ہے، وہاں وہ موت کی تمنا کریں گے۔ سورۃ الزخرف میں آتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اور وہ پکاریں گے اے مالک، یہ جہنم کا داروغہ ہے، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، ہمیں موت آ جائے، ہم ختم ہو جائیں۔ وہ کہے گا انکم ماکثون، بے شک تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، مرنا نہیں یہاں۔ سورۃ الاعلیٰ میں بھی آتا نا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، نہ جینے والوں میں اور نہ مرنے والوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔